السلام علیکم ناظرین ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں پیش ہوں نہج البلاغہ کی خطبہ نمبر 30 اور 31 کو لے کے۔ خطبہ نمبر 30 آپ کا ارشاد گرامی قتل عثمان کی حقیقت کے بارے میں۔ یاد رکھو، اگر میں نے اس قتل کا حکم دیا ہوتا تو یقیناً میں قاتل ہوتا، اور اگر میں نے منع کیا ہوتا تو یقیناً میں مددگار قرار پاتا۔ لیکن بہرحال یہ بات طے شدہ ہے کہ جن بنی امیہ نے مدد کی ہے وہ اپنے کو ان سے بہتر نہیں کہہ سکتے ہیں جنہوں نے نظر انداز کر دیا ہے، اور جن لوگوں نے نظر انداز کر دیا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس نے مدد کی ہے وہ ہم سے بہتر تھا۔ اب میں اس قتل کا خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ عثمان نے خلافت کو اختیار کیا تو بدترین طریقے سے اختیار کیا، اور تم گھبرا گئے تو بری طرح سے گھبرا گئے، اور اب اللہ دونوں کے بارے میں فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ تاریخ کا مسئلہ ہے کہ عثمان کے سارے ملک پر بنی امیہ کا اقتدار قائم کر دیا تھا، اور بیت المال کو بے تحاشا اپنے خاندان والوں کے حوالے کر دیا تھا، جس کی فریاد پورے عالم اسلام میں شروع ہو گئی تھی، اور کوفہ اور مصر تک کے لوگ فریاد لے کر آ گئے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے درمیان میں بیٹھ کر مصالحت کاروائی، اور یہ طے ہو گیا کہ مدینے کے حالات کی ضروری اصلاح کی جائے اور مصر کا حاکم محمد بن ابی بکر کو بنا دیا جائے۔ لیکن مخالفین کے جانے کے بعد عثمان نے ہر بات کا انکار کر دیا اور داعی مصر کے نام محمد بن ابی بکر کے قتل کا فرمان بھیج دیا۔ خط راستے میں پکڑ لیا گیا، اور جب لوگوں نے واپس آ کر مدینے والوں کو حالات سے آگاہ کیا تو توبہ کا امکان بھی ختم ہو گیا اور چاروں طرف سے محاصرہ ہو گیا۔ اب امیر المومنین علیہ السلام کی مداخلت کے امکانات بھی ختم ہو گئے تھے، اور بالآخر عثمان کو اپنے اعمال اور بنی امیہ کی اقربا نوازی کی سزا برداشت کرنا پڑی، اور پھر کوئی مروان یا معاویہ کام نہیں آیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خطبہ نمبر 31 آپ کا ارشاد گرامی۔ جب آپ نے عبداللہ بن عباس کو زبیر کے پاس بھیجا کہ اسے جنگ سے پہلے اطاعت امام علیہ السلام کی طرف واپس لے آئے، خبردار طلحہ سے ملاقات نہ کرنا کہ اس سے ملاقات کرو گے تو اسے اس بیل جیسا پاؤ گے جس کے سینگ مڑے ہوئے ہوں۔ وہ سرکش سواری کا سوار ہوتا ہے اور اسے رام کیا ہوا کہتے ہیں۔ تم صرف زبیر سے ملاقات کرنا، اس کی طبیعت قدرے نرم ہے۔ اس سے کہنا کہ تمہارے ماموزاد بھائی نے فرمایا ہے کہ تم نے حجاز میں مجھے پہچانا تھا اور عراق میں آ کر بالکل بھول گئے ہو۔ آخر یہ نیا ثانیہ کیا ہو گیا ہے؟ سید رضی مابدہ یہ فقرہ پہل تاریخ غربت میں امیر المومنین علیہ السلام ہی سے سنا گیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔